تو نئی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم پہلی مرتبہ پشاور کے صحافی ساتھیوں کے ساتھ باہم گفتگو ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، عرب ممالک کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اسرائیل عرب دنیا اور پورے خلیج تک اپنی جنگ کو وسعت دینا چاہتا ہے. اب مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں رہا. اس وقت اگر عرب دنیا خاموش رہتی ہے اور وہ عملی طور پر ایک مشترکہ دفاعی نظام نہیں بناتی تو یہ آگ پورے عرب دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. اس لیے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، باہمی رابطوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور اس حوالے سے اقوام متحدہ میں جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے، میرے خیال میں پہلی مرتبہ پاکستان نے کچھ اس حوالے سے اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور بات کر سکتے ہیں. تو اچھا ہے کہ ہم اسلامی دنیا میں اس حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ اس کی قیادت جو ہے پاکستان، سعودی عرب، ملائیشیا، انڈونیشیا اور مصر، یہ 5 ممالک جو ہیں اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ان کا گروپ بن جائے اور اسلامی دنیا کو وہ اکٹھا کرے تو ہم ایک کمانڈ کے تحت جو اسلامی دنیا کا اور عرب دنیا کا دفاع کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب کو منظم ہونا ہوگا. حسن نصر اللہ جو ہے یہ ایک دوسری بڑی قربانی ہے اسماعیل ہنیہ کے بعد، اور ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو اسرائیل نے اچیو کیا ہے، اور جس سے یقیناً اعصابی طور پر ان کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے حوصلے ہارنے نہیں چاہیے. اللہ پر ہمیں توکل کرنا ہے. جہاد جاری رہے گا اور مسجد اقصی کی آزادی تک انشاءاللہ العزیز یہ جہاد جاری رہے گا. مولانا صاحب، یہ جو آئینی ترمیم کا ایشو چل پڑا ہے تقریباً 1 مہینے کو ہے اور ابھی تک مسئلہ حل بھی نہیں ہوا. حکومت بھی آپ سے رابطے رہے، اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے تحریک انصاف وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے رہے، اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ. تو آپ ذرا مجھے واضح کر دیں. یہ آپ کی صحافتی دنیا کی کمزوری ہے. آپ یرغمال ہو جاتے ہیں ہمیشہ سیاست میں 2 پارٹیوں کے بیچ میں. تھوڑا آپ ذرا ان دو پارٹیوں اور 2 طرف کے یرغمال سے باہر نکلیں اور ذرا سوچیں کہ پاکستان میں کوئی اور بھی ہے. تو جمعیت علماء نے واضح کر دیا ہے کہ تم 1000 دھاندلی کر کے ہمارے مینڈیٹ کو چراؤ، لیکن پبلک میں ہم ہیں. اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو، اور آئندہ بھی ہمارے اعصاب مضبوط ہیں. اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے. اور ہمارا کارکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا جو ہمیں معلوم ہے وہ کون تھا جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑ بازی کی ہے، وہ بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے، اور ہم نے 4 صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناانصافی کو کسی قیمت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اب رہی بات پارلیمان کی، تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے. اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئے، پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے. اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے. تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کے بیچ میں پھنس گئے ہیں. ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے، اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت میں اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں. کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے. آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ
کی طرف جائیں جو ہمارے COD کا حصہ ہے، یعنی یہ 2006 کا ایک عہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں جی۔ لیکن اگر اس کے ذیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں، اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں، اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوج نظر آئے، تو پھر مارشل لا اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو دوسرے معنوں میں آپ مارشل لا لگا رہے تھے، تو اس میں ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا۔ تو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور GUI کے درمیان بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں، ہم بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ PTI بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے، تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے۔ مسودے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو حکومت کا مسودہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اتفاق رائے سے، یہ حکومت کا جو مسودہ ہے یہ باقی حکومت کا ہی مسودہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کا؟ تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی، ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے ملتا ہے تو ہم حکومت کا ہی کہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں۔ نہیں، ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے تو ہم تو حکومت کا ہی کہاں سمجھیں گے۔ بالکل مسودات ہوئے اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مسترد کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے جی۔ حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو، عام آدمی کو، اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں، بہت مختصر سے، تو اس چھوٹے سے استثناء کو وسعت دی گئی اور جو بنیادی حقوق کا دائرہ ہے اسے تنگ کر دیا گیا، اور اس کے آگے کورٹ کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ کورٹ کے نظام کو خراب کرنے کا باعث تو بن رہی تھی لیکن اس میں اصلاح کا سبب نہیں بن رہا تھا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے، اس کی خود مختاری پر اور اس کی بالادستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم کہ جس سے پبلک کو ریلیف ملے، جمہوریت مستحکم ہو، اور ہر پارٹی کو اپنا منشور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی صلاحیت ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے مینڈیٹ نہیں سمجھتے۔ پارلیمنٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو ایشو تھے، جو امن و امان کا مسئلہ ہے، جو صوبے کے حقوق کے جو مسئلے ہے، اس میں وفاق اور صوبائی حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے کیا تھا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیرستان، چاہے وزیر قبیلے سے تعلق ہو چاہے مسعود قبیلے سے تعلق ہو، ان کے وفود میرے پاس آئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے عثمان قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، قرم ایجنسی کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش ہے۔